بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسرآباد چک مغل تحصیل میٹسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں جس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ پہلی جلد اور پہلا پارہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ آج میں آپ کو دوسرا پارہ جو ہے وہ سمجھاؤں گا۔ آیات مبارکہ جو پڑھی ہے اس کا ہر حرف ہر لفظ اور اس کے بعد ترجمہ اور پھر اس کا جو ہے احادیث پاک سے بھی روشناس کروں گا، اساس سے اخبار سے۔ میرے دوستو، سیقول کا معنی ہے اب کہیں گے، یعنی مستقبل کا معنی ہے، اور جس کو استقبال کہتے ہیں اس آنے والے وقت جو ہے وہ بتا رہا ہے آپ کہیں گے، یعنی اب نہیں کہیں گے، نہ آپ نے کہا ہے لیکن آپ کہیں گے، اب کہیں گے یعنی آنے والے وقت میں، جس کو مستقبل کہتے ہیں۔ اس لفظ کو مستقبل کس نے کیا؟ سیقول کو کس نے؟ سیقول کو جو ہے سین نے جو ہے یہ مستقبل کیا ہے۔ لفظ ہے یقولو، پہلے لفظ ہے قولن، قول یا لگا دیا گیا تو یہ مضارع کا صیغہ بن گیا، اور مضارع سے پہلے سین لگا دی گئی ما قبل تو سیقول بن گیا۔ سیقول کا مطلب اب کہیں گے، قول کا مطلب ہی ہے کہنا، یقول انہوں نے کہا کہ اس نے کہا، تو اب یہ ہے سیقول سین لگانے سے جو ہے یہ مستقبل بن گیا، اور مستقبل قریب بن گیا، مستقبل دور نہیں بنا، یعنی مستقبل ہے لیکن نزدیک ہے، ان قریب ہے، قریب ہے۔ تو اگر اس کو بعید کریں گے، دور کا زمانہ دیں گے آنے والے وقت کا، تو اس میں سوفا استعمال کریں گے، سوفا یقولو، تو وہ بنے گا مستقبل لیکن وہ دور بن جائے گا، بعید بن جائے گا۔ یہ جو سیقول ہے سین ماضی کا، سین مستقبل کا معنی دیتا ہے لیکن قریب مستقبل کا معنی دیتا ہے، تو آپ کہیں گے، آپ سمجھ گئے۔ اب ہے سیقول السفہاء، سفہاء کا مطلب بے وقوف ہے، صفا مذاق ٹھاٹھا، یعنی بے وقوف لوگ ہی یہ کہتے ہیں، ٹھاٹھا مذاق اسلام سے کرنا یہ بے وقوفوں کا کام ہے، نادانوں کا کام ہے۔ من کا معنی ہے سے، ناس عربی میں لوگ کو کہتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں اس کو ناس کہتے ہیں۔ ما کس، ولا ہم وامن اور ہے، لامن نفی کا ہم، ہا ہما ہم، تو ہا واحد، ہما دو تثنیہ، اور ہم جو ہے یہ جمع ہے، یہ ہے غیب کی، حاضر کی نہیں ہے۔ ولا ہم انہوں مسلمانوں کو پھیر دیا۔ المن سے قبلاتہم، قبلاتہم، قبل علیحدہ ہے، ہم علیحدہ، یعنی قبلہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو ہم ہا ہما ہم یا ہم یہ جمع کا صیغہ ہے، ہم قبلاتہم ان کا قبلہ، یعنی ہم جو ہے یہ مضارع کا، یہ جمع کا صیغہ ہے اور یہ جو ہے غیب کا صیغہ ہے، ان کا۔ تو قبلہ تو پہلا ہے قبلہ، قبلاتن، قبلاتن، تو اس کے ساتھ ہم لگا دیا۔ اللتی وہ جس، کانو وہ تھے، یعنی کانا واحد ہے، کانا تثنیہ دو، اور کانو جو ہے یہ جمع کا صیغہ بن گیا۔ ماضی بتا رہا ہے، کانا یا کانا یا کانو یہ ماضی بتا رہے ہیں کہ یہ گزر چکا ہے وقت۔ علیہا لفظ ہے، علیہ علیحدہ ہے یا علا علیحدہ ہے، علیہ علیحدہ، اور ہا جو ہے اس کی ضمیر ہے، ہا ہما ہم، جس طرح میں نے آپ کو کہا، اس پر اس کا معنی بنے گا علیہا، اس پر۔ قل آپ کہہ دیں، قل جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، جس طرح قل هو اللہ احد، للہ اللہ کے لیے، للہ المشرق، مشرق تو آپ جانتے ہیں یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مشرق کا معنی مشرق ہے، والمغرب، مغرب اردو کا لفظ ہے، مغرب یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے
پاکستان میں ہم اس کو مشرق کہتے ہیں، جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے ہم اس کو مغرب کہتے ہیں اردو میں۔ للہ المشرق والمغرب، اردو میں یہ عربی استعمال الفاظ ہوتے ہیں۔ یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من، جس کو، یشا، چاہتا ہے، الا، طرف، الا جو ہے یہ سمت بتاتا ہے اس طرف، اور اس کے بعد صراط ہے، صراط مانا راستہ، راہ، مستقیم، سیدھا۔ یہ تو ہر لفظ کا میں نے ہر حرف کا معنی عرض کیا، گرامر سے بھی آپ کو کچھ روشناس کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ احمق لوگ، بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے ہیں؟ تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے، جو نہ چلے تو پھر اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر آدمی کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ دوسرا راستہ، جہنم والا راستہ، بھٹکا ہوئے راستے پر جو ہے وہ چلاتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ تو میں نے ترجمہ بھی عرض کیا، اور اس کے بعد میں نے ہر حرف ہر لفظ کا معنی بھی، آج میں اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان قریب کہیں گے، یعنی سیقول ان قریب کہیں گے، یعنی نزدیک کہیں گے، دور نہیں کہیں گے۔ اگر دور کا معنی ہوتا تو سوف یقول ہوتا، سیقول ان قریب کہیں گے۔ بے وقوف لوگ کون کہیں گے؟ ندان، بے وقوف، کہ ان کو کس بات نے پھیر دیا؟ ان کی اس قبلہ سے جس پر کہ یہ تھے۔ صفحہ سے مراد جو ہے سیقول الصفحاء، صفحہ سے مراد ہے کہ صفحات کا لغوی معنی ہے خفت، سبکی، ہلکا ہونا، صفیہ، سبک، سر، بے وقوف، کاسر الفہم۔ صفحات عقل کے تین ہی سبب ہوتے ہیں، اسلاف کی کو رانا تقلیت، نابینا کچھ نہیں جانتا کہ اس کا رہبر اس کو کہاں لے جا رہا ہے۔ بے وقوف، جاہل، اسلاف کا اندھا پیرو ہوتا ہے سلف کے زمانہ کی اولیت کو، وہ ان کی صداقت، حق پرستی اور روشنی عقل کی دلیل خیال کرتا ہے، اور کسی معاشرے کی رہنمائی کو جو راہ اسلاف کے خلاف ہو وہ کجروی خیال کرتا ہے۔ جہالت، خواہش نفس، محبت، اسلاف تو ہم پرستی اور قومی رسم و رواج، خاندانی، وطنی، لسانی، تہذیبی اور اسی طرح کے دوسرے بہودہ جذبات اس کے اندر ضد پیدا کرتے ہیں، اور ضد کی وجہ سے علمدار اس صداقت اور اہل حق سے ان کو اناد ہو جاتا ہے، اور یہی اناد اس کو سبک سر بنا دیتا ہے۔ منافقین، مشرکین اور یہود اسلاف کے بالمقلد بھی تھے، اور اہل اناد بھی، اور نظر و فکر سے روگرداں بھی۔ وہ ہیں جن کی عقل اپنے آبا و اجداد کی تقلید اور نظر صحیح سے روگردانی اور اناد کے سبب سے کم ہو گئی، یعنی منافقین اور یہود اور مشرکین مراد ہیں۔ قبلتہم کی اب میں تفسیر کرتا ہوں۔ قبلتہم میں قبلہ سے مراد بیت المقدس ہے، خانہ کعبہ نہیں ہے۔ کوئی اگر سمجھتا ہو، ترجمہ پڑھتا ہو تو وہ سن لے کہ ترجمے سے قرآن مجید سمجھ نہیں آتا، تو وہ تو قبلت ہے، قبلت ہے بولتی قبلہ ہے، وہ تو عام آدمی سمجھے گا یہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف کا نام ہے، لیکن نہیں، یہ بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے جو فلسطین میں ہے۔ اس پیش گوئی کا فائدہ اور نکتہ یہ ہے کہ تحویل قبلہ ایک عظیم الشان انقلاب تھا۔ اگر دفعتاً تحویل و تبدیل کا حکم نازل ہوتا تو طبیعتوں میں اس سے لگاؤ پیدا نہ ہوتا، اور من وجہ انکار کی صورت پیدا ہوتی۔ اس خبر دینے سے یہ بات جاتی رہی، اور تحویل کا حکم دلوں میں خوب جو ہے جم گیا، یہ کہ قبل از وقت اطلاع اس اعتراض کے جواب کے لیے پہلے سے مستعد کر دیتی ہے۔
قبلہ اصل میں کسی شے کے سامنے ہونے کی حالت اور حیت کو شکل کو کہتی ہے، جیسے جلسہ بیٹھنے کی حالت کو بولتی ہے۔ پھر بطور نقل کے اس مکان کو کہنے لگے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتی ہے۔ یہود اور مشرکین نے بیت المقدس سے کعبہ کی طرف قبلہ کی تحویل پر اعتراض اور طعن کیا تھا۔ اس وقت یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ کون سی؟ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم۔ حضرت امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تبری میں لکھتے ہیں، ان کا بھی میں حوالہ دوں گا، اور سودی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے سے وہ لکھتے ہیں، یا باسنید مختلف روایت تبری سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف توجہ کرنے کا حکم فرمایا تو مشرکین مکہ نے کہا کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اپنے دین میں خود کچھ حیرانی ہونے لگی ہے، اور اب یہ سمجھ گئے کہ ہم لوگ راہ راست پر ہیں، اس لیے اپنے قبلہ کو چھوڑ کر ہمارے قبلہ کو اختیار کر لیا، اب ان قریب شدہ ہمارے دین میں شامل ہو جائیں گے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تحویل قبلہ پر یہود نے معاذ بن جبل سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قبلہ کو حسد سے ترک کر دیا۔ قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے خدا ہی کا ہے پورب اور پچھم، یعنی مشرق اور مغرب، جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ پر۔ حاصل آیات کا یہ ہے کہ سب جہالت، تمام مکان اللہ ہی کے ہیں، اور استقبال قبلہ عبادات میں سے ہے، اور عبادت میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتماد کرنا چاہیے۔ کسی خصوصیت مکانی کا لحاظ اس میں معتبر نہیں، تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا ہے، اس لیے ہم حکم کا اتباع کرتے ہیں۔ صراط مستقیم سے مراد وہ راہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ پھر میں اسی آیات مبارکہ کا احادیث آثار اصحابہ کرام اور باقی سے آپ کو روشناس کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔